ناظرین کرام، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی مبارک سیرت کے اس خصوصی سلسلے میں آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زوجہ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل سیرت مستند اور آسان انداز میں بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کے نام، نسب اور خاندانی تعارف سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا نام سودہ ہے۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب یوں ہے: سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس، جبکہ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: سودہ بنت شموس بن قیس بن زید۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 40 سال قبل ہوئی۔ خاندانی پس منظر: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے لوئی پر جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا قیس بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے برادر نسبتی تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یثرب کے معروف قبیلہ بنو نجار کے چشم و چراغ قیس بن زید کی ہمشیرہ سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی شادی ہوئی تھی۔ پاکیزہ مزاجی دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و مناقب کے ابواب محدثین کرام نے بکثرت روایات کی نقل کی ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پاکیزہ مزاج کی حامل تھی۔ نکاح اول: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد سکران بن عمر بن عبد شمس سے ہوا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا عبد الرحمن پیدا ہوا، جو جنگ جلولہ میں شہید ہو گئے۔ قبول اسلام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ کے ہر گھر تک پہنچ رہی تھی۔ اسی دوران سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام لائی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں۔ آزمائشی حالات: اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنا اور پھر اس کا اظہار کرنا بہت مشکل تھا۔ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا تو اس کے گھر والے، اس کا خاندان اور سرداران مکہ مل کر اس مسلمان کو قبول اسلام کی پاداش میں اپنے ظلم کا نشانہ بناتے اور انسانیت سوز تکالیف سے گزارتے تاکہ کسی طریقے سے وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کفار مکہ کی طرف سے آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور ایک عرصے تک آپ ان تمام مظالم کو سہتی رہی۔ تبلیغ اسلام: قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھی رہی، بلکہ اسلام کی مبلغہ بن گئی اور اپنے خاندان میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ آپ کی پر اثر تبلیغ سے متاثر ہو کر آپ کے شوہر مسلمان ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داعیانہ مبلغانہ مساعی جمیلہ کی بدولت عبداللہ بن سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حاتب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سلید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ بنت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مالک بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو صبرہ بن ابی رحم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات مسلمان ہوئے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت آپ نے فرمائی۔ جب کفار مکہ کے مظالم کا سلسلہ نہ تھما تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ یہ نبوت کے 5ویں سال رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ 11 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں رہنے کو ترجیح دی اور حبشہ ہجرت نہ فرمائی۔ ہجرت حبشہ ثانیہ: جب دوسری مرتبہ ہجرت کی اجازت ملی
اس کے ایک برس بعد یعنی نبوت کے چھٹے سال دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا، چنانچہ اس بار 20 خواتین اور 83 مردوں پر مشتمل قافلہ حبشہ پہنچا۔ اس قافلے میں سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والوں نے پوری کوشش کی کہ آپ ہجرت نہ کر پائے اور آپ کی خاندان کا کوئی فرد آپ کے ہمراہ ہجرت نہ کرے، لیکن کفار مکہ کی خواہشات پر پانی پھیر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان کے کئی دیگر افراد ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان ہجرت کرنے والے مہاجرین میں کچھ تو واپس مکہ تشریف لے آئے، سیدہ سودا اور ان کے شوہر بھی مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے، جبکہ بعض لوگ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمیشہ حبشہ میں مقیم رہے اور غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچے، لیکن اکثر لوگ ان سے پہلے مکہ مکرمہ واپس آ گئے تھے۔ ان میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خواب دیکھتی ہے۔ حبشہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت سکران سمیت واپس مکہ مکرمہ تشریف لائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب آیا، اس میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر قدم مبارک رکھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن جاؤ گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ چاند ان کی آغوش میں آ کر گرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کا تذکرہ بھی اپنے شوہر نامدار حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس خواب میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ میں عن قریب فوت ہو جاؤں گا اور میرے بعد تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کرو گی۔ حبشہ میں کچھ عرصے تک رہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے شوہر کے ہمراہ مکہ واپس جب چلے آئے تو آپ آ کر کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ناساز ہونے لگی، چنانچہ وہ اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔ شادی کی ضرورت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کی وفات پر صدمے سے دوچار تھی۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانثار زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر پریشان تھے۔ کسی تحریک سے وابستہ قیادت کو گھریلو ذہنی سکون کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، یہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی سب سے بڑی عالمگیر دینی، سماجی، معاشرتی اور انسانی تحریک کے تنِ تنہا قیادت فرما رہے تھے اور کفار مکہ کی اذیتوں کو حوصلہ مندی اور صبر و تحمل سے برداشت کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں تسلیاں دینے اور دکھ بانٹنے والی اہلیہ کی وفات، گھر میں اکیلی بچیوں کی تربیت اور دیکھ بھال اور سب سے بڑھ کر خدا کے دین کی ساری دنیا میں پھیلانے کی منظم منصوبہ بندی، پیش رفت، یہ سب مسائل اس بات کے متقاضی تھے کہ آپ کی ذہنی یکسوئی اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ایسی رفیق حیات ہو جو بچیوں کی پرورش اور آپ سے دکھ درد بانٹنا اور اسلامی عالمگیر محنت میں دست و بازو بنے۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک رفیق حیات کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، کیونکہ پہلے تو گھر بار کا انتظام، بال بچوں کی پرورش سب ختیجہ کیا کرتی تھی۔ اس پر خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کے لیے کہیں نکاح کا پیغام دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل مناسب بات ہے، خواتین ہی اس کام کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس جگہ پیغام دینے کا خیال ہے؟ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کسی کنواری سے نکاح فرمانا پسند کریں تو آپ کے نزدیک مخلوق میں
سب سے زیادہ محبوب ہیں ابو بکر، اس کی بیٹی حضرت عائشہ سے آپ نکاح فرما لیں، اور اگر کسی بیوہ سے نکاح فرمانا چاہے تو سودا بنت زمعہ موجود ہیں جو آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جگہ پیغام دے دیں۔ سیدہ خولہ اور سیدہ سودا کی باہمی گفتگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت ملی تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں آپ کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر آئی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی، میری ذات کے متعلق انہیں مکمل اختیار ہے، جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر رضامند ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بوڑھے والد زمعہ بن قیس کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی سودا کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ زمعہ نے یہ سن کر کہا بے شک میری بیٹی کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رشتے کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں، لیکن آپ سودا کی رائے بھی معلوم کر لیں۔ اس پر سیدہ خولہ نے کہا کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے، انہیں یہ پیشکش قبول ہے۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بنتی ہے۔ زمعہ بن قیس نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی اجازت طلب کی اور کہا کہ اے میری لخت جگر، خولہ بنت حکیم مجھ سے کہتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ دیکھ بیٹی، میری نزدیک تو نہایت عزت دار گھرانہ ہے، اگر تو بھی راضی ہو تو اس معاملے کو پکا کر دوں۔ سیدہ سودا نے جواب دیا کہ جی ابو جان، میری رائے بھی یہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زمعہ بن قیس نے آپ کا نکاح 400 درہم حق مہر پر نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد رمضان 10 نبوی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے فرمایا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت مدینہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں 3 سال رہی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت مدینہ کا حکم آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے۔ چونکہ حالات اس قدر سنگین ہو چکے تھے کہ اس وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ انہیں ساتھ لے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو ساتھ نہ لے جا سکے۔ 6 ماہ تک سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی دیکھ بھال تربیت کی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے پورا کرتی رہی۔ ایک سن رسیدہ خاتون کے لیے اپنی ستیلی اولاد سے شفقت و محبت کا برتاؤ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادیوں کے ساتھ باوجود یہ کہ وہ ستیلی اولاد تھی انہیں حقیقی ماں جیسا پیار دیا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 5-6 سال تک سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تربیت رہی، لیکن ساری زندگی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، نہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اور نہ ہی سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور ساتھ ہی 2 مکان بھی تعمیر کرائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 1 ہجری کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ مقام قدید
سے مزید ایک اونٹ بھی خرید لینا تاکہ سیدہ سودا اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن آسانی سے سوار ہو سکے۔ چنانچہ زید بن حارثہ اور ابو رافع حسب حکم مکہ آئے اور خاندان نبوت کو بحفاظت ہمراہ لے گئے۔ آیت حجاب کا نزول۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجاب کے حکم نازل ہونے کے بعد سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم باری برکم تھا، اس وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو باوجود پردے کے بھی قد و قامت کی وجہ سے پہچان لیتے تھے۔ چنانچہ جنہوں نے حجاب کے حکم نازل ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا تو وہ آپ کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ چنانچہ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں واپس پلٹی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے گھر میں کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہڈی تھی۔ اس دوران سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت وحی طاری ہو گئی۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو ہڈی کو ہاتھ میں تامے ہوئے فرمایا تمہیں اپنی حاجات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا لگتا تھا کہ اجنبی لوگ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً اس بارے میں بھی کہہ دیا تھا کہ اپنی ازواج کو پردہ کرائیں۔ پھر اس پر اصرار فرماتے رہے حتیٰ کہ حجاب کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باوجود بھی یہ چاہتے تھے کہ اس میں بھی مزید مبالغہ ہو، یعنی اگر وہ پردے میں بھی ہو تب بھی ان کی پہچان ظاہر نہ ہو۔ چونکہ یہ بہت تنگی و مشقت والا معاملہ تھا، تب اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی دوسری آیت نمبر 59 نازل فرمائی، جس میں اللہ نے انہیں اپنی حاجات کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی۔ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، آپ ذاتی طور پر مزاج دنیا سے دور تھی۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت نے اس سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ دنیا کی محبت سے دل بالکل پاک تھا۔ اس مزاج و تربیت نے آپ کو سخاوت و فیاضی کے اس مرتبے تک پہنچایا جو بہت کم ہی کسی کو ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دستکاری میں مہارت رکھتی تھی اور طائف کی کھالیں خود بنا لیا کرتی تھی۔ اس سے جو آمدنی ہوتی اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دراہم سے بری تیلی آپ کی خدمت میں بیچی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ بتایا گیا کہ دراہم ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیلی تو کھجوروں کی ہے، اس میں دراہم ہے۔ یہ کہاں اور تمام دراہم ضرورت مندوں میں کھجوروں کی طرح تقسیم فرما دی۔ آپ کی ساری زندگی غریب پروری، دریا دلی، فیاضی اور سخاوت اور شان استغنا میں گزری۔ شریعت اسلام کی پابندی کتنی ہے؟ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ شریعت کی سخت پابند تھی۔ عبادات و ریاضت، زہد و تقوی میں بلند شان کی حامل تھی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت، تقوی اور زہد والی خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ اس پر سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی سختی سے عمل فرمایا کہ پھر کبھی حج کے لیے بھی تشریف نہ لے گئی اور فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر ہی میں بیٹھوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد سب ازواج مطہرات نے آپ کے انتقال کے بعد کئی حج کیے، لیکن سیدنا زینب بنت جحش اور سیدنا سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کے بعد کوئی حج نہیں کیا اور برابر گھر ہی میں رہی اور فرمایا کرتی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ مناسک حج میں آپ کے لیے خصوصی رعایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج ادا فرمایا۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات آپ کے ہمراہ تھی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سن رسیدہ تھی اور جسم قدر باری ہو گیا تھا، اس لیے تیز رفتاری کے ساتھ چل پھر نہ سکتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سفر حج میں جب مزدلفہ پہنچے تو ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ لوگوں کے مزدلفہ سے مینا روانہ ہونے سے قبل انہیں جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ لوگوں کے ہجوم میں چلنا ان کے لیے دشوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے اجازت دے دی، چنانچہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ رات ہی میں لوگوں سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ مزدلفہ میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ دوران حج جب مزدلفہ پہنچے تو رات یہاں گزارے اور صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد یہاں سے مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ یہی عین مسئلہ ہے، لیکن ان کے لیے اس میں خصوصی طور پر رعایت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے کس کے نام کا قرعہ نکلتا ہے؟ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک رات دن کی باری مقرر فرمائی ہوئی تھی۔ ماں سوائے اس کی کہ حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی باری دے دی، اور اس سے ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضامندی کو حاصل کرنا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عجیب تمنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ مجھے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ عزیز تھی۔ میری تمنا تھی کہ کاش کہ میری روح ان کے جسم میں ہوتی۔ اگرچہ سیدہ سودا کے مزاج میں جلال جلد غالب آ جاتا تھا، جب وہ بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میں اپنی باری عائشہ کو دے دی میں نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 2 دن رہتے تھے، ایک دن حضرت عائشہ کی باری کا اور ایک دن حضرت سودا کی باری کا۔ سوکن کو ترجیح دینا سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایثار کا یہ عدیم النظیر اور فقید المثال واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر اور چہیتی بیوی کو اپنی باری کا دن تفویض فرما کر اپنے شوہر کی رضامندی کا تمغہ بھی حاصل کر لیا اور اپنی سوکن کو بھی راضی کر لیا۔ آپ کی خصوصیات ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی۔ یہ ان کا جذبہ ایثار اس وجہ سے تھا کہ اس حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بارگاہ نبوت میں تقرب حاصل کرے۔ آپ کی ظرافت اور حس مزاح سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں اگرچہ جلال غالب آ جایا کرتا تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جس مزاح اور ظرافت بھی ان میں خوب تھی۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کی غرض سے عام مزاج سے ہٹ کر چل کر دکھاتی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل میں کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اتنا لمبا رکوع فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ میری نکسیر ٹوٹ پڑے گی، اور اپنے ناک کو ہلانے لگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے۔ خوشگوار اور بے تکلف زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صحابہ کرام کی مجلس میں وقتاً فوقتاً مزاحیہ کلمات اور ظرافت برے جملے ارشاد فرمایا کرتے۔ اسی طرح اپنے اہل خانہ کے درمیان بھی خوشگوار رہتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندگی
پوری طرح فطرتی انداز میں بسر فرمائی، جو تکلفات سے بالکل پاک تھی، اور یہی تعلیم اپنی امت کو بھی تھی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے آخری زمانے میں ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 23 ہجری میں ہے۔